بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ مقام شیر فضا کے نام سے کربلا کی سرزمین پر موجود ہے۔ یہاں بی بی فضا نے امام علی مقام مولانا حسین کی نعش مبارک کی حفاظت کے لیے شیر کو آواز دی تھی۔ کچھ لوگوں نے روایت بیان کی ہے کہ بی بی فضا نے شیر ابوالحسن کو امام حسین کا لاش ڈھونڈنے کے لیے بلایا تھا، جو یزیدی فوج نے لاش اقدس پہ گھوڑے دوڑا کے پامال کر دیا تھا، اور وہ گھوڑے کسی اعلیٰ نسل کے تھے، اوجویا کے نام سے مشہور ہیں، جنہوں نے اپنی ٹاپوں سے صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا لاش روندا ڈالا تھا۔ تو واقعہ بمعاملہ کربلا میں حکم بی بی جناب فضا سے شیر کا برآمد ہونا۔ مکاتب میں ہے کہ شہادت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد جب ان کی لاش اقدس پر دوبارہ گھوڑے دوڑائے جانے کا بندوبست کیا گیا تو حکم جناب زینب کے مطابق جناب فضا نے ابوالحارث نامی شیر کو آواز دی تھی، اور اس نے برآمد ہو کر نعش مبارک کی حفاظت کی تھی۔ کربلا میں اس مقام کو شیر فضا کہا جاتا ہے۔ مقام شیر و فضا یا بعض مآخذ میں بی بی فضا کے کربلا میں موجود ہونے کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ شیر اور فضا کا واقعہ ان کے کربلا میں موجود ہونے کے پس منظر میں تحریر کیا جا رہا ہے۔ ادریس بن عبداللہ عودی کہتے ہیں کہ جب امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے اور عمر سعد لعین کے لشکر نے لاش اقدس کو دوبارہ پامال کرنا چاہا تو فضا نے جناب زینب سے کہا، بی بی ایک روز میں سمندر میں محو سفر تھی کہ میری کشتی ٹوٹ گئی اور میں ایک جزیرہ پر پہنچ گئی۔ وہاں پر ایک شیر میرے سامنے آ گیا۔ میں نے اسے کہا کہ اے ابوالحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزہ ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو گھراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ اس وقت وہ شیر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے پاس جا کر اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضا اس شیر کے پاس گئیں اور کہا، اے ابوالحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضا نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ ان کا لاش دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام کے لاش پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گرایا کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا، واپس لوٹ جاؤ۔ سب واپس لوٹ گئے۔ واضح ہے یہ شیر ابوالحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علیہ سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضا جناب بی بی فاطمہ زہرا اس کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے رحلیت بی بی فاطمہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے ساتھ رہے اور کربلا میں بھی امام حسین کے ہمراہ رہے اور ان کی بہن بیٹیوں کا سہارا بنے، جنہیں امام فضا کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضا سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ وہ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ دعائیں مانگ چکی تھیں، اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاش امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامالی کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابوالحارث شیر فضا کو بلایا جانا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو مزید ایسی بہترین واقعات اور بہت کچھ سننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آمین آمین یا رب العالمین ثم آمین۔ میں نے اسے کہا کہ
اے ابا الحارث، میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیزہ ہوں۔ جب اس نے یہ سنا تو گھبراتے ہوئے آگے بڑھ گیا اور راستے کی طرف میری رہنمائی کی۔ اس وقت وہ شیر ایک جگہ پر بیٹھا ہوا ہے۔ آپ مجھے اجازت دیں کہ میں اس کے پاس جا کر اسے بتاؤں کہ یہ لوگ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں۔ بی بی فضہ اس شیر کے پاس گئی اور کہا، اے ابا الحارث۔ شیر نے اپنا سر اٹھایا۔ فضہ نے کہا، تمہیں معلوم ہے یہ لوگ امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا کرنے والے ہیں؟ ان کا لاش دوبارہ پامال کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سن کر شیر امام کے لاش پر آیا اور لاش اقدس پر بلند آواز سے گرایا کرنے لگا اور دونوں ہاتھوں سے جسم اقدس کو چھپا لیا۔ لشکر والے آئے تو شیر کو دیکھا۔ عمر سعد نے لشکر سے کہا، یہ فتنہ ہے، اسے جوش نہ دلانا، واپس لوٹ جاؤ۔ سب واپس لوٹ گئے۔ واضح ہے یہ شیر ابو الحارث مولا علی علیہ السلام کا پالا ہوا شیر تھا، جو کہ خاندان نبوت کا وفادار تھا اور آج بھی مولا علیہ سرکار سے منسوب ہے۔ جناب بی بی فضہ، جناب بی بی فاطمہ زہرا اس کی وفادار کنیز تھیں، جنہوں نے رحلیت بی بی فاطمہ کے بعد بھی ان کے بچوں کا ساتھ نہیں چھوڑا اور جناب بی بی زینب اور بی بی ام کلثوم کے ساتھ رہے اور کربلا میں بھی امام حسین کے ہمراہ رہے اور ان کی بہن بیٹیوں کا سہارا بنے، جنہیں امام فضہ کہا جاتا ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں جناب بی بی فضہ سلام اللہ علیہ کو 3 دعاؤں کی قبولیت کی سند بخشی تھی۔ وہ واقعہ کربلا پیش آنے سے قبل وہ دعائیں مانگ چکی تھیں اور ان کی تیسری دعا جو انہوں نے واقعہ کربلا کے لیے سنبھال رکھی تھی، لاش امام حسین علیہ السلام کو ایک بار پامالی کے بعد دوبارہ پامالی سے بچانے کے لیے ابا الحارث شیر فضہ کو بلایا جانا تھا۔ تو دوستو یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو۔ تو دوستو مزید ایسی بہترین واقعات اور بہت کچھ سننے کے لیے میرے اس یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔ آمین آمین یا رب العالمین۔